السلام علیکم ناظرین، سیاست ٹی وی کے قومی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں منان جابری۔ سب سے پہلے پیش ہے ہیڈ لائنز۔ مڈل کلاس پر پھر پڑی جی ایس ٹی کی مار، پرانی گاڑیوں پر جی ایس ٹی شرح میں اضافہ، پاپ کارن کھانا بھی ہوا مہنگا۔ مودی کا کویت میں والہانہ استقبال، کویت کا دورہ مستقبل کی شراکت داری کے لیے روڈ میپ تیار کرنے کا موقع۔ نریندر مودی کا بیان۔ کویت روانہ ہونے والے وزیر اعظم مودی پر کانگریس کا حملہ، کہا منی پور کے لوگ انتظار کرتے رہے اور مودی دنیا کی سیر کے لیے نکل پڑے۔ اور ممبئی فیری حادثے میں مرنے والوں کی تعداد 15 ہو گئی، بحریہ کی مسلسل راحت کاری جاری۔ ہیڈ لائنز کے بعد اب بڑھتے ہیں خبروں کی تفصیل کی جانب۔ بڑھتی ہوئی مہنگائی کے اس دور میں مڈل کلاس کے لیے ایک بار پھر بری خبر سامنے آ رہی ہے۔ جیسلمیر میں جی ایس ٹی کونسل کی 55ویں میٹنگ جاری ہے اور اس میٹنگ میں کئی اہم فیصلے لیے جا سکتے ہیں۔ اس دوران میٹنگ سے جو خبریں نکل کر باہر آ رہی ہیں وہ متوسط طبقے کے لیے اچھی نہیں ہیں۔ مرکزی وزیر فائنانس نرملا سیتارمن کی صدارت میں ہو رہی اس میٹنگ میں فورٹیفائیڈ چاول کے ٹیکس اسٹرکچر کو آسان بناتے ہوئے کونسل نے اس پر 5% جی ایس ٹی لگانے کا فیصلہ کر لیا ہے، چاہے اس کا استعمال کسی بھی مقصد کے لیے ہو۔ ساتھ ہی کھانے کے لیے تیار پاپ کارن پر بھی ٹیکس کی شرح کو لے کر تفصیلات سامنے آ گئی ہیں۔ عام نمک اور مسالوں سے تیار پاپ کارن پر 5% جی ایس ٹی لگے گا۔ پیکیجڈ اور لیبل لگے ہوئے پاپ کارن پر جی ایس ٹی کی شرح 12% ہوگی۔ علاوہ ازیں چینی جیسے کارمل سے تیار پاپ کارن کو سوگر کنفیکشنری کے زمرے میں رکھا گیا ہے اور اس پر 18% جی ایس ٹی لگے گا۔ وزیر اعظم نریندر مودی نے آج کہا کہ ان کا کویت کا 2 روزہ دورہ دونوں ممالک کے درمیان دوستی کے رشتے کو مضبوط کرنے اور باہمی فائدے کی مستقبل کی شراکت داری کے لیے ایک روڈ میپ تیار کرنے کا موقع فراہم کرے گا۔ نریندر مودی نے کویت روانگی سے پہلے اپنے بیان میں کہا، آج میں کویت کے امیر شیخ مشعل احمد الجابر الصباح کی دعوت پر کویت کے 2 روزہ دورے پر جا رہا ہوں۔ ہم کویت کے ساتھ نسلوں سے چلے آ رہے تاریخی تعلقات کو بہت اہمیت دیتے ہیں۔ ہم نہ صرف مضبوط تجارت اور توانائی کے پارٹنرز ہیں بلکہ مغربی ایشیا کے علاقے میں امن، سلامتی، استحکام اور خوشحالی کے لیے بھی ہمارے مشترکہ مفادات ہیں۔ وزیر اعظم مودی نے کہا، میں کویت کے امیر ولی عہد اور وزیر اعظم کے ساتھ اپنی ملاقات کے لیے پرجوش ہوں۔ یہ ہمارے لوگوں اور علاقے کے فائدے کے لیے مستقبل کی شراکت داری کے لیے ایک روڈ میپ تیار کرنے کا موقع فراہم کرے گا۔ اس دوران نریندر مودی کویت پہنچ چکے ہیں۔ امیر کویت نے ایئرپورٹ پر ان کا والہانہ استقبال کیا۔ ایئرپورٹ پر ہندوستانی کمیونٹی کے لوگ بڑی تعداد میں مودی کے استقبال کے لیے موجود تھے۔ مودی کا یہاں والہانہ استقبال کیا گیا۔ ادھر کانگریس نے آج وزیر اعظم نریندر مودی پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ وہ مسلسل غیر ملکی دوروں میں مصروف رہتے ہیں، جبکہ منی پور کے لوگ ان کا انتظار کرتے رہ گئے۔ کانگریس کے مطابق وزیر اعظم کا کویت کا دورہ منی پور کے عوام کی حالت پر توجہ نہ دینے کی ایک مثال ہے۔ خیال رہے کہ منی پور میں گزشتہ سال مئی میں شروع ہونے والی تشویشناک فسادات نے ریاست میں بدامنی کی صورتحال پیدا کر دی تھی، جس کے بعد کانگریس نے کئی بار وزیر اعظم سے درخواست کی کہ وہ منی پور کا دورہ کرے تاکہ ریاست میں امن و سکون بحال کیا جا سکے، مگر وزیر اعظم مودی نے ایسا نہیں کیا۔ کانگریس کے ترجمان اور پارٹی کے جنرل سیکریٹری جے رام رمیش نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر لکھا، منی پور کے لوگ ابھی تک وزیر اعظم کا انتظار کر رہے ہیں، مگر وزیر اعظم مودی کسی تاریخ کا اعلان کرنے سے انکار کرتے ہوئے غیر ملکی دوروں پر چلے گئے اور اب کویت روانہ ہو گئے ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ وزیر اعظم مودی کا منی پور کے بحران پر توجہ نہ دینا، غیر ملکی دوروں پر چلے جانا ملک کے عوام کے ساتھ بے حسی کو ظاہر کرتا ہے۔ ادھر دہلی این سی آر اور اس کے آس پاس کے علاقوں میں ٹھنڈ میں مسلسل اضافہ ہو رہا ہے۔ گزشتہ کچھ دنوں سے دھند بھی دیکھنے کو مل رہی ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اگلے 3 دنوں تک نوئیڈا، فرید آباد اور گروگرام میں شدید کہرا دیکھنے کو ملے گا۔ وہیں کشمیر اور ہماچل پردیش شدید ٹھنڈ کی لپیٹ میں ہے۔
کشمیر میں جھرنے جم چکے ہیں۔ ہماچل کے کچھ حصوں میں درجہ حرارت نقطۂ انجماد سے نیچے بنا ہوا ہے۔ دہلی میں گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران کم از کم درجہ حرارت میں گراوٹ دیکھی گئی۔ جمعے کی صبح 8:30 بجے صفدرجنگ اور رج ایریا میں درجہ حرارت 1 ڈگری سیلسیس تک کم ہو گیا تھا۔ آئندہ دنوں میں بھی پارا مزید گرنے کے آثار ہیں۔ وہیں محکمہ موسمیات نے امکان ظاہر کیا ہے کہ دہلی میں اگلے کچھ دنوں تک کوہرا دیکھنے کو ملے گا۔ کوہرے کے باعث ریل اور ہوائی خدمات متاثر ہوئی ہیں، جبکہ پورے شمالی ہند میں ٹرینوں کے تاخیر سے چلنے کی خبر ہے۔ سری نگر میں گزشتہ شب اس موسم کی اب تک کی سب سے ٹھنڈی رات رہی اور درجہ حرارت -6 ڈگری سیلسیس تک جا پہنچا۔ یہ معمول سے 4 ڈگری کم ہے۔ گزشتہ رات کو یہ -4 ڈگری سیلسیس پر تھا۔ پورا کشمیر اس وقت انتہائی ٹھنڈ کی آغوش میں چلا گیا ہے۔ کشمیر میں رات کا پارا نقطۂ انجماد سے کئی ڈگری نیچے چلا گیا ہے۔ سری نگر شہر کے کئی حصوں میں کوہرے کی ہلکی تہ جمی دیکھی گئی۔ شدید ٹھنڈ کی وجہ سے مشہور ڈل جھیل سمیت آبی ذخائر کا پانی جم گیا ہے۔ پینے کے پانی کی سپلائی لائنیں بھی ٹھنڈ کی وجہ سے جم چکی ہیں۔ سابق ہندوستانی کرکٹر رابن اتھپا کے خلاف پروویڈنٹ فنڈ گھوٹالے کے الزام میں اریسٹ وارنٹ جاری کر دیا گیا ہے۔ 39 سالہ اتھپا، جو ہندوستان کی جانب سے 59 انٹرنیشنل میچز کھیل چکے ہیں، پر الزام ہے کہ انہوں نے اپنی کمپنی سینچریز لائف سٹائل برانڈ پر پرائیویٹ لمیٹڈ کے ملازمین کی تنخواہوں سے پی ایف کی رقم کاٹ لی تھی، لیکن وہ رقم ان کے پی ایف اکاؤنٹس میں جمع نہیں کی گئی۔ اس کے نتیجے میں تقریباً 23 لاکھ روپے کا نقصان ہوا، جس کے باعث ان کے خلاف قانونی کارروائی شروع کر دی گئی ہے۔ ممبئی کے ساحل پر 18 دسمبر کو سیاحوں کی کشتی ہندوستانی بحریہ کی کشتی الٹنے کے باعث لاپتہ ہونے والے 7 سالہ لڑکے کی نعش ہفتے کو مل گئی، جس سے مرنے والوں کی تعداد 15 ہو گئی۔ سرکاری ذرائع کے مطابق لڑکے کی شناخت گوا کے رہائشی جوہان پٹھان کے طور پر کی گئی ہے، جس کی ماں اس حادثے میں فوت ہو گئی۔ نیول پولیس ان کی لاش کو سرکاری جے ہاسپٹل پہنچا چکی ہے۔ گزشتہ 48 گھنٹوں سے ہندوستانی بحریہ اور کوسٹ گارڈ کے 9 جہازوں پر سوار 50 اہلکاروں کی ایک ٹیم ممبئی کے ساحل کے قریب پانی میں جوہن کو تلاش کر رہی تھی، جو ڈوبنے والی کشتی سے آخری لاپتہ مسافر تھا۔ اور آخر میں پھر ایک مرتبہ نظر ڈالتے ہیں ہیڈ لائنز پر۔ مڈل کلاس پر پھر پڑی جی ایس ٹی کی مار، پرانی گاڑیوں پر جی ایس ٹی شرح میں اضافہ، پاپ کارن کھانا بھی ہوا مہنگا۔ مودی کا کویت میں والہانہ استقبال، کویت کا دورہ مستقبل کی شراکت داری کے لیے روڈ میپ تیار کرنے کا موقع۔ نریندر مودی کا بیان۔ کویت روانہ ہونے والے وزیر اعظم مودی پر کانگریس کا حملہ، کہا منی پور کے لوگ انتظار کرتے رہے اور مودی دنیا کی سیر کے لیے نکل پڑے۔ اور ممبئی فیری حادثے میں مرنے والوں کی تعداد 15 ہو گئی، بحریہ کی مسلسل راحت کاری جاری۔ خبر نامے کا سلسلہ یہیں اختتام کو پہنچتا ہے۔ منان جابری کو سیاست ٹی وی کی پوری ٹیم کے ساتھ دیجیے اجازت اور دیکھتے رہیے سیاست ٹی وی۔ اللہ حافظ۔